بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 اور 275۔ پہلی آیت انفاق کی ترغیب ہے اور دوسری آیت میں سود اور ربا کی شناعت اور اس کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم میں بھی اسی طرح ان دونوں کو ساتھ ساتھ ایک آیت میں ذکر کیا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو بندہ اپنے مال میں سود لے لے کر اس کو بڑھانا چاہتا ہے فلا يربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اور وما آتیتم من زکات، جو بندہ زکوٰۃ دے کر اس سے مال کو بڑھانا نہیں اللہ کی رضامندی چاہتا ہے فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک اس کے مال کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس کی عزت اور شہرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اور آخرت میں اس کا اجر اور بدلہ بھی ملے گا۔ تو سورہ روم میں بھی اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا، اور ربا دونوں کو ایک ہی آیت میں ذکر کیا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی دونوں چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ الذین ینفقون، پہلے انفاق، الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اموال اپنے، وہی ہم الذین کی طرف یہ وہی وہ لوگ، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، دن رات نہیں دیکھتے، بس جہاں کوئی آیا نظر آیا اس کو خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع مل گیا اس کو وہ خرچ کرتا ہے، سرًا چھپ کر، عادتاً، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے، ضرورت حسب ضرورت کبھی علانیہ بھی خرچ کر دیتا ہے، لیکن عادت چھپ کر کے خرچ کرنے کی ہے۔ لیکن کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی فائدہ نہیں ہوتا چھپ کر کے خرچ کرنے سے، اس لیے پھر وہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ نہیں کھل کے خرچ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو، تو کبھی علانیتاً خرچ کرتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، ان کا اجر یعنی اس کے اس عمل کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس سے، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، جو مصیبت آئی ہوئی ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ نہیں خوف ہو گئی، فقر آ گئی ہے یا فقیر ہو گئے تو پریشانی ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ اس غم میں ہے کہ اگر پیچھے کوئی فقر کا زمانہ گزرا ہے تو اس کے غم میں بھی نہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں، بندہ یا تو خوف میں آتا ہے اور یا غم میں آتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کو ولی کا درجہ دیتے ہیں۔ قرآن میں ولی کا کہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو اللہ کے راستے میں دن رات چھپ کے، پوشیدہ، ظاہر لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود کو، یأکلون کھاتے ہیں، ویسے تو عام طور پر سود لیتے ہیں لیکن قرآن ہمیشہ سامنے والوں کی اصطلاحات میں بات کرتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا سود خور کہتے ہیں، حالانکہ خور کا مطلب ہے کھانے والا۔ قرآن ہمیشہ اگلے کی اصطلاحات کو، سود کھانے والے کو،
عام معاشرے میں بھی عرب والے بھی سود لینے والے کو سود خور کہتے تھے، یعنی گویا کہ سود کھانے والا. اس لیے قرآن بھی اسی زبان میں بات کرتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں لے لیتا ہوں، میں تو بلڈنگ بنا لیتا ہوں اس لیے میں تو کھاتا نہیں ہوں. کھانے کا مطلب یہی ہے، وہی لینے والا جو سود لیتا ہے. یقومون لا یقومون نہیں، یقومون وہ کھڑے ہوں گے. الا مگر کما ترا جیسے یقوم جو کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبط یہ دیکھو اس کا یہ اس کا روٹ ہے خا با قا، اردو میں استعمال ہوتا ہے خبتی. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. جس بندے کو جنون ہو جائے، پاگل پن آ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ خبط میں مبتلا ہے، یہ خبتی ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا ہے، جس کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی. تو یتخبط ہو، یہ باقی تو یا وہی غائب کی نشانی ہے، ہو ضمیر وہی وہ شخص الذی کی طرف ہے، اور تا یہ باب تفاعل کی نشانی ہے. تخبط کا مطلب تکلف سے، یعنی بہت زیادہ خبتی. کما یتخبط ہو، کھڑا ہوتا ہے اس شخص کی طرح جو خبط الحواس کر دیتا ہے ہو اس کو. کون؟ شیطان. من المس چھونے سے، گویا کہ اس کے ذہن پہ شیطان نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی. اگرچہ یہ آخرت کا منظر ہے، یہ آخرت کے منظر میں، آخرت میں ایسا ہی ہوگا خبتی بندہ، جیسے کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے کوئی اس کو. لیکن دنیا میں بھی اگر دیکھ لو نا، جو بندہ ساہوکار ہے اور لوگوں سے سود لیتا ہے، اس کی بھی حالت یہی ہوتی ہے، اس کے پاس دوسری کوئی بات ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اس کے بعد 10 منٹ بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے یار یہ تو پاگل ہے، اس کے دماغ میں، اس کی زبان پہ. تو آپ اگر کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر بھی اسٹاک ایکسچینج میں 2 قسم کے کاروبار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے جنا کوئی کمپنی ہے، کچھ کمپنیوں کے کاروبار جائز ہے، کچھ کے ناجائز ہے، وہ مستقل ایک موضوع ہے. لیکن وہاں پر بھی لوگ سارے بالکل خبتیوں کی طرح، وہ جی ریٹ بڑھ گیا نہیں کم ہو گیا، وہ بڑھ گیا یہ کم ہو گیا. آپ اس ماحول سے 10-15 منٹ میں اکتا کے باہر نکل آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ادھر تو ریٹ بڑھا ریٹ کم، ریٹ بڑھا ریٹ کم، اس کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل جیسے دنیا کی طرف مکمل توجہات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ جو سود کھانے والا بندہ ہے، اس کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. لیکن یہاں ذالک بأنہ، یہ بأن بسبب اس کے کہ وہ قالو کہنے لگے، انما البیع بے شک خرید و فروخت، مثل الربا سود کی، 110 روپے کی چیز میں 120 میں بیچتا ہوں تو یہ کہتے جائز ہے. 110 کی چیز میں 120 میں بیچتا ہوں، یہ کہتے جائز ہے. اور 110 روپے کسی کو دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں مجھے کل پرسوں مہینہ بعد 120 روپے دے دو، یہ ناجائز ہے. ظاہری طور پر تو اس میں کوئی فرق، دیکھو ظاہری طور پر تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بائع ہے خرید و فروخت ہے. یہ کہتے ہیں گھر اگر آپ نے کرائے پہ دے دیا تو آپ اس کا کرایہ لے سکتے ہیں 20,000 30,000 40,000. لیکن اگر آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے دے دیے اور آپ کہو مہینے بعد مجھے اس پہ 40,000 روپے اضافی دے دو تو یہ ناجائز ہے. اب دونوں میں ظاہری طور پر فرق تو نہیں ہے. اللہ خود بتاتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. عقلی طور پر آگے جو اصول ضابطے ہیں اس سے ہٹ کر اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیع کو حلال کیا اور سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا.
اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا. اگر وہ اصول آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا، آپ کو سود اور معاملے میں کبھی بھی غلطی نہیں لگے. پشتو میں ایک کہاوت ہے، پشتو والے ساتھی، وہ گٹا پتاوان کی گئی، نفع بدلے تاوان. جدھر آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں تو گویا یوں سمجھ لے یہ ابھی بیع ہے. جدھر آپ کی ذمہ داری سے چیز نکل جائے اور آپ کو نقصان کا اندیشہ ختم ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ ربا ہے. میں 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب مثلا یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو پیسہ دے دیا تو اس کا نفع لینا حرام ہے کہ بھئی آپ مجھے مہینے بعد دے دینا، واپس کر دینا، 40,000 اضافی دے دینا. اگر آپ نے گھر کرائے پہ دے دیا تو اس کا نفع. اگر گھر میں آگ لگے، اللہ نہ کرے، جس نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا ہو گیا. اگر اس گھر کی ویلیو کم ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے تو نفع نقصان کس کا ہے؟ ظاہری بات ہے مالک ہے. اب 1-2 سال کے بعد اگر اس گھر کی دوبارہ رینویشن ہے، وہ کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے وہ نقصان کا ذمہ دار ہے. اس لیے نقصان کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد پھر یہ نفع بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے اور ادھار دے کے کہتے ہیں بھائی یہ پیسے لو، جیسے اس نے ادھار دے دیا، 10 روپے دیے، 10 لاکھ دے دیے، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے تو ڈاکو لے کے چلے گئے. گھر میں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا گھر جل گیا اس لیے اگلا کرایہ میرے ذمے نہیں ہے. لیکن نہ سود میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، قرض میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے تو ڈاکو. کہتے ہیں یار میری تو ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری تو آپ کی تھی، اس لیے آپ اس کے ذمہ دار تھے، اور جب آپ ذمہ دار تھے تو آپ سے پیسے گئے ہیں، آپ نے مجھے پیسے بھی واپس کرنے اور ساتھ میں اس کے اضافی جو چارجز ہے وہ بھی واپس کرنے ہیں. دیکھو یہاں ذمہ داری اس کی نہیں ہے. یہی فرق ہے. آپ تھوڑا سا اگر آگے جائیں نا، نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے. نکاح اور زنا میں دیکھو، نکاح اور زنا میں کام ایک ہے، لیکن زنا حرام ہے، نکاح حلال ہے. اگر آپ گہرائی میں جائیں تو یہی فرق ہے جو سود اور کاروبار میں ہے. کیونکہ نکاح میں، زنا میں بندہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا. وہ بیمار ہو جائے، اس کو مسئلہ ہو جائے، بس صرف 10 منٹ 15 منٹ کی اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. نکاح جب بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ فلاں کی بچی آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے، آپ کو قبول ہے، جب وہ قبول کرتا ہے تو اس کی ساری، اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا بیمار، اس کا سارا یہ بندہ ذمہ داری اٹھاتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے وہی نفع جو زنا میں حرام تھا، اب ادھر اس کے لیے کیا ہو گیا؟ حلال. اب آپ ہر کاروبار کو، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کو اس پیمانے پہ اور اس کسوٹی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے میں بتایا کہ بھئی آپ نفع اس چیز کا لے سکتے ہیں جس کے آپ تاوان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اب آپ پیسہ بینک میں رکھتے ہیں، اب آئیں بینک میں رکھتے ہیں. اب بینک میں رکھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، پیسے کی ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی ہے. اب یہ بینک کے پاس چلا گیا، وہاں نقصان کا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ وہاں اس کا پروفٹ لیتے ہیں، اب عام طور پر لوگ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ دونوں، وہ ربح اور ربا. ربح یعنی نفع، یہ تجارت میں ہوتا ہے، اور یہ ربا جس کا بدل کوئی نہیں ہوتا، جس میں آپ کو مشقت، جس عمل میں جسمانی مشقت بھی آپ کی نہیں ہے اور مالی مشقت یعنی مالی تاوان بھی آپ کے ذمے نہیں ہے، اس کا نفع لینا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے. یہ ربا میں آتا ہے اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس وقت معاشرے میں بہت ساری، آج کل ایک مارکیٹ میں ایک چیز چل رہی ہے، ابھی پراپرٹی کسی نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، بلڈنگ ابھی کھڑی بھی نہیں ہوئی، 50 لاکھ روپے آپ دے دو، آج سے آپ دکان کے مالک ہو گئے. بھئی دکان کدھر ہے؟ دکان نے بننا ہے 5 سال میں. اب وہ 5 سال کے بعد دکان بنے گی، دکان پتہ نہیں بنے گی بھی یا نہیں، لیکن آج سے وہ پروفٹ دینا شروع کر دیتا ہے کہ آپ دکان کے مالک ہو گئے اور اس علاقے میں 35,000 40,000 یا 50,000 روپے دکان کی ویلیو ہے کرائے کے مد میں، آپ کو کرایہ دینا وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اس وقت بہت سارے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ پیسے دے رہے ہیں
تو گویا کہ وہ آپ کو جو 50,000 روپے آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اسی کا آپ کو ریٹرن دیا جا رہا ہے اور اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو یہ جو الغنم بالغرم ہے، کیونکہ وہاں بھی آپ کو تاوان نہیں ہے، دکان کے آپ کے پیسوں کے آپ کے پیسے مل رہے ہیں اور اینڈ پہ جا کے آپ کو دکان ملے گی. اور وہی جو بندہ بلڈر ہے، ذمہ دار ہے، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ تو دکان کے سیدھے سیدھے مالک ہو گئے جو ابھی دکان بنی بھی نہیں. ہاں اگر دکان بنی ہوئی ہے پھر آپ پیسے دے دیتے ہیں، اس کو کرائے پہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ بلڈنگ گر جاتی ہے تو آپ کی دکان چلی گئی، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کا تاوان ہو گیا. اور جہاں آپ تاوان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں وہاں آپ اس کا نفع بھی اٹھانا آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. تو یہ الغنم بالغرم کہ نفع بدلے نقصان کے، تو یہ ایسا ہے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے بیع کو، خریدو وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو. فمن جاءہ موعظہ، جس کے پاس آئے موعظہ نصیحت کرتا رہا، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت سنی، پہلے نہیں پتہ تھا، نصیحت آئے من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فلاح فانتہا، بس وہ باز آیا، وہ فلاح، بس اس کے لیے ما سلف، جو گزر گیا. سلف یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا سلف صالحین، ہمارے پرانے لوگوں کو کہتے ہیں نا سلف صالحین، ہمارے جو گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں. تو جی اسلاف بھی کہتے ہیں. تو یہ فلاح ما سلف، اس کے لیے وہی ہے جو گزر گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے. ابھی اللہ بھی چھوڑ دے، اللہ کیا کرتے اس کے ساتھ، یہ اللہ کا معاملہ. وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ لوٹے، ایک دفعہ رک گیا ختم کر دیا لیکن دل نہیں بھرا اس کا، اس نے کہا نہیں یار یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو دوبارہ لوٹے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصحاب النار، جہنم والے، ہم فیہا خالدون. کتنا سخت جملہ ہے، ہم فیہا، کافروں والا جملہ کہا ہے اللہ نے. یہ ایمان والوں کے لیے ہم فیہا خالدون دو جگہوں میں اللہ نے کہا ہے. ایک قتل میں کہا کہ ہم فیہا خالدون، جو قتل ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ابدا. اور ایک یہ سود والے کے بارے میں، ہم یہی لوگ فیہا، اس میں یعنی اس آگ میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے یا آخرت کا اتنا بڑا اپنا نقصان کرانا. اب دیکھو دونوں چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کے نقصان سے بچائے. دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہے بندہ برداشت کر لے گا. کتنی عمر ہے، 60 70 75، بہت کسی نے تیر مارا تو 80 تک پہنچ گیا، 85 تک پہنچ گیا، 90 تک پہنچے گا، اس کے بعد تو پھر بھی مرنا ہے. اگر بندہ سوچ لے اپنی پچھلی ہوئی زندگی کو تو ایسا لگتا ہے جیسے سیکنڈز، منٹ، سیکنڈ، دن، آگے 10 سال ہے، 5 سال ہے، 6 سال ہے اس میں اپنی. اور ایک چیز اور ہے، جو لوگ بیمہ کراتے ہیں اپنی زندگی کا کہ میرے وہ اسٹیٹ لائف میں فلاں میں، یہ ساری چیزیں یہ سود کی مختلف صورتیں ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے جو سب سے بڑی بات کہ اللہ پر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میری اولاد کو میرے جانے کے بعد اللہ رزق دے. دیکھو یہ جو بیمہ بندہ کراتا ہے اس لیے تو نہیں کراتا نا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، یہ اس لیے کراتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے کہیں بھوکے نہ مر جائے. ہمارے جو والدین تھے مالی اعتبار سے ہم سے کم تھے، اللہ نے، انہوں نے کوئی بیمہ نہیں کرایا تھا ہمارے لیے، اللہ نے ان سے اچھا کھلایا. ہمارے جو بچے ہیں یہ مالی اعتبار سے ہم سے اچھے ہوں گے اور اللہ ہم سے اچھا ان کو کھلائیں گے.
اس لیے اپنی آخرت اپنے بچوں کے لیے بندہ برباد کر دے. اللہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, اللہ نے رزق دینا ہے. یہ تو گویا کہ میں اگلی زندگی یا جنت 50 سال بعد کا سوچ کر اپنے بچوں کے لیے, تو دو چیزیں, مجھے اللہ پہ اعتماد نہیں ہے کہ اللہ 40 سال بعد مجھے اللہ دے رہے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق نہیں دیں گے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو اچھا کھلائیں گے, ہم سے اچھا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق. اس لیے اپنے بچوں کے لیے بسا اوقات بندہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے یا پیچھے والوں کے لیے بندہ اپنی آخرت, یہ بڑا جو ہے نا عجیب و غریب سودا ہے جو اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.